بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ تکویر پوری ہو گئی تھی. اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں عمل اور تدبر کے لحاظ سے کچھ پہلو جو ہیں ان پر غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو تبدیلیاں ہیں بڑی بڑی ان کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس میں کھینچا ہے کہ آج انسان جن چیزوں کو ساکت اور جامد سمجھ رہا ہے اور اسی طرح سے یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح قائم رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہمیں بتایا کہ یہ اس طرح قائم نہیں رہیں گی بلکہ یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا. زمین کا نقشہ بدل جائے گا اور اس کو کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا اور تمام مخلوق وہ بھی تبدیلی سے محفوظ نہیں رہے گی. ہر ایک پر اس کا اثر پڑے گا. اتنے زبردست اس میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں. تو دنیا کی خبریں سنتے رہتے ہیں اور مگر یہاں جو خبریں بیان کی گئی ہیں وہ کنفرم ہیں. دنیا کی خبریں تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں اور وہ زیادہ تر جو ہے افواہ پردازی ہوتی ہے. اس میں زیادہ کچھ سچ ہوتا ہے کچھ اور کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی بالکل جھوٹی بھی ہوتی ہیں. تو اس میں یہ کنفرم خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. ایسا ہونے والا ہے اور سب کچھ پیش آنے والا ہے. اتنا زبردست سورج جس کو تم آج دیکھ رہے ہو یہ لپیٹ دیا جائے گا. ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، یعنی پورے سولار سسٹم کو بے نور کر دیا جائے گا. تارے بھی جھڑ جائیں گے، وہ گر جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کر سب کچھ ختم ہو جائے گا. اگر ہم دیکھیں اس کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے کہ تھوڑی دیر اگر اندھیرے میں چل کر دیکھیں کہ ہمیں کیسا لگے گا. جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اس وقت دیکھیں کہ انسان کا کیا حال ہوتا ہے. سارے کاموں سے بیٹھا رہ جاتا ہے اندھیرے میں. اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو احوال بیان کیے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ سب کے سب دھول بنا کر اڑا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، سب ریت بن جائیں گے، سب خاک ہو جائیں گے. کوئی چیز اپنی جگہ قائم نہیں ہوگی. کیا حال ہوگا؟ زمین کوٹ کے ریگزار کر دی جائے گی، صاف ہموار چٹیل میدان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں جو کہا گیا کہ حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ اتنی زبردست اور بہت بڑی پراپرٹی سمجھی جاتی تھی تو ان کا بھی کسی کو ہوش نہیں ہوگا. وہ ساری اپنی پراپرٹی بھول جائیں گے کیونکہ آفت ہی اتنی زبردست ہوگی. آج اگر ہم دیکھیں جتنا مال کی وجہ سے فساد ہے، اس کی تقسیم کی وجہ سے کہ تمام لوگ رشتے تک کاٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ملنا جلنا پسند نہیں کرتے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال کی تقسیم میں اگر تھوڑا سا بھی کچھ اوپر نیچے ہو جائے یا غلط ہو جائے تو اپنے خون کے رشتوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی مال جو ہوگا کل
کل بے قیمت سامنے پڑا ہوا ہوگا، بکھرا ہوا ہوگا، کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور یہ ساری چیزیں بے قیمت ہو جائیں گی، اور انسان اولاد سے، مال سے، رشتوں سے، تمام چیزوں سے بھاگے گا، سب کو بھول جائے گا، اور مصیبت اتنی زبردست ہوگی۔ پھر جانوروں کا ذکر کیا گیا کہ وہ سب بھی گھبرا کر اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو بڑے بڑے جانور ہیں، جو وحشی درندے ہیں، وہ بھی اپنا چیڑ پھاڑ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، سب خوفزدہ ہوں گے۔ اور پھر جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی تو پھر کیا حال ہوگا کہ جو زمین ہے وہی بھڑکنے لگے گی، وہی آگ ہو جائے گی، اور اسی میں آگ لگ جائے گی، تو انسان کہاں جائے گا؟ کہیں ہے کوئی بچنے کی جگہ انسان کے پاس کہ وہ وہاں پر بھاگ کر چھپ جائے یا چلا جائے؟ تو بڑی بڑی چیزوں کا جب یہ حال ہوگا تو انسان خود سوچ لے کہ اس کا کیا حال ہوگا، اور چھوٹی چیزوں کا پھر کیا حشر بنے گا۔ تو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ احوال جو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں قرآن میں، تو اور اس صورت میں بھی خاص طور سے، تو جس سے کہ انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ واقعی اگر اس کو غور و فکر سے پڑھیں تو انسان کو ایسا لگے گا جیسے کہ کب کبھی طاری ہونے لگی، اور کل کا منظر اس کے بالکل سامنے واضح اور نمایاں ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ منظر رکھ کر ہم سے پوچھا ہے کہ کیا متوجہ ہوگے یا نہیں ہوگے؟ ابھی بھی غفلت میں پڑے رہو گے؟ تیاری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمارے سامنے ایسی سچویشن رکھی ہے کہ انسان یہ سوچے گا کہ کہاں جائے، اور جانے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ تو پھر ابھی اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لے لیں تاکہ کل کے ہم ان سب چیزوں سے، پریشانیوں سے بچ سکیں انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اتنی اہم چیز ایک جو کہ اس سورت کی ایک اہم، کیونکہ اس 30ویں سپارے میں آپ دیکھیں کہ قیامت کا بہت تذکرہ ہے، مگر ہر سورت میں کچھ نہ کچھ خاص بات ہوتی ہے۔ تو اس سورت میں جو بات ہے وہ کیا کہا گیا ہے کہ قیامت کا تذکرہ کرتے کرتے ایک بڑے گناہ کا تذکرہ کیا ہے، جس کو کوئی کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کہ ایک دن کی معصوم اور مظلوم بچی جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جس کو زندہ رہنے کا حق اس سے چھین لیا گیا اور اس کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی، کیوں کیا، کس لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے ان سے بات نہیں کریں گے، انڈائریکٹ وے میں اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں مارا گیا، کیا اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ نے ایک لڑکی بنا کے دنیا میں بھیجا تھا؟ تو اللہ نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا، لڑکے اور لڑکی بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال رکھا ہے، اور پھر یہ کہ انسان دیکھے کہ اس بچی کو اگر دفن کرنے والے یہ سوچیں کہ وہ کہاں سے آ گئے، وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں، وہ کہاں سے پیدا ہوئے، وہ کیا آسمان سے تو نہیں آئے نا، وہ بھی تو کسی ماں نے ان کو پیدا کیا تو وہ دنیا میں آئے۔ تو پھر سب بچیوں کو اگر دفن کر دیا جائے گا تو پوری دنیا کا نظام اور سسٹم ختم ہو جائے گا، پھر ان کے جو بیٹوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں ان کے لیے جو لڑکیاں ہیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ تو اس میں جو ہے بہت سوال ہیں بڑے بڑے، اور یہ بھی سوچنے اور غور و فکر کرنے کے لیے انسان کو اس میں چھوڑ دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کر کے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ اس لیے کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور قتل اولاد سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، اور یہ بہت ہی سنگ دلی اور بے رحمی اور بہت ہی بری بات اور کبیرہ گناہوں میں سے اس کو کہا گیا ہے۔ اس میں یہ بھی سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے، تو یہ بھی سوچیں، غور کریں کہ کیا کسی کی جو بچی ہوتی ہے اور وہ اس کو بہو بنا کر جب گھر پر لاتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ظلم، زیادتی اور جہالت برتی جاتی ہے، اور جہیز کے نام پر جو ان کو تیزاب پھینک کر یا جلا کر ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، بلا وجہ طلاقیں دی جاتی ہیں، ظلم و ستم، زیادتی، نان نفقہ نہیں دیا جاتا، بدسلوکیاں کی جاتی ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، ہر طرح سے ستایا جاتا ہے، ہر طرح کی اذیت جو ہے ان کے ساتھ روا رکھی جاتی ہے، تو کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا؟ اور ان کو جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، تو کہاں جائیں گے پھر وہ سب لوگ؟ سب کو حساب دینا ہوگا، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے کیسے بچ سکیں گے؟ ایک رپورٹ کے مطابق 10 ملین لڑکیاں صرف انڈیا میں ماری گئی ہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ نے انہیں لڑکی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی اور جرم ہے جس کی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہاں پر باز پرس ہوگی اور اس کے مطابق پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ بہت ہی زیادہ ڈرانے والی اور چونکانے والی بھی آیات ہیں کہ انسان
اپنے رویے اور اپنے عمل کو چیک کرے. پھر اس کے بعد میں ایک اور جو اس میں یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ ہر ایک اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا، ہر ایک اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. تو بحقی کی ایک روایت ملتی ہے، حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جو لوگ ایک جیسے عمل کرتے ہوں گے وہ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، خواہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. یعنی جو بھی ایک جیسے عمل والے ہوں گے وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے. یعنی جیسے کہ مثلاً کسی کو برائیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں کوئی لوگ، تو وہ برائیاں کرنے والے گروہوں سے ملا دیے جائیں گے، جیسے کوئی شرابی، زانی، چور، ڈاکو وغیرہ. تو جیسی دلچسپیاں، جیسے کام، جیسے عمل وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو کر دیا جائے گا. اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہیں گے تو ان کو زبردستی ان کے گروہوں کے ساتھ ہی بھیجا جائے گا، یعنی وہاں سے پھر وہ الگ نہیں ہو سکیں گے. پھر بڑے بڑے جو گروہ ہوں گے وہ کہا 3 بن جائیں گے. بتائے گئے پہلا گروہ سابقون الاولون کا ہوگا، دوسرا گروہ ہوگا دائیں بازو والے، اور تیسرا ہوگا بائیں بازو والے. یعنی سب لوگ اسی میں ہی سیٹ کر دیے جائیں گے کہ کس طریقے کے جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان لوگوں کے ساتھ میں بھیج دیے جائیں گے. ہر ایک کی دلچسپی کے حساب سے گروہ ہوں گے، اور جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ ہوگا، خواہ اس کے ویسے عمل نہ بھی ہوں. یعنی ایک یہ بھی بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے والی بات ہے کہ اس کے عمل نہ بھی ہوں. یعنی چوروں سے دلچسپی رکھنے والا، ویسی چیزیں دیکھنے والا، ویسے ہی انہی عملوں سے وہ محبت رکھنے والا، تو وہ انہی کے ساتھ کر دیا جائے گا. اور چاہے اس کے شوق اور اس کے جو عمل ہوں وہ ایسے نہ ہوں، مگر اس کی محبت ان سے تھی تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ہوگا. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یا تو عالم بنو، یا متعلم یعنی علم حاصل کرنے والے بنو، یا سننے والے بنو، یا پھر علم سے محبت کرنے والے بنو. یعنی 4 لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ان 4 لوگوں میں سے بنو، 5ویں نہ بنو. 5ویں کون ہے کہ جو کہ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ وہ عالم ہیں، متعلم ہیں، نہ وہ سننے والے ہیں، نہ وہ علم والوں سے محبت کرنے والے ہیں. تو 5ویں نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو کچھ لوگ خود کام نہیں کرتے ہیں غلط، مگر انہیں ان سے محبت ہوتی ہے، ان کام کرنے والوں سے، تو کہا کہ وہ پھر انہی کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ کریں نہ کریں. کچھ خود کھیل نہیں رہے ہوتے ہیں، کھلاڑیوں سے دلچسپی ہوتی ہے. خود کچھ عالم نہیں ہوتے ہیں مگر عالموں سے دلچسپی ہوتی ہے، ان سے محبت ہوتی ہے، ان کے عمل دلچسپی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا کہ جیسے کہ لوگوں کے ساتھ دلچسپی ہوگی. اب ہم دیکھیں ہمارے سوچنے کے لیے یہ ہے کہ کس کے ساتھ جانا چاہیں گے، رحمان کے دوستوں کے ساتھ یا شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ. ہمیں کس سے محبت ہے، ہم پھر اسی کے ساتھ ہوں گے. آج ہمیں پھر اپنی محبتوں کو چیک کرنا ہوگا کہ ہماری محبتیں کس کے ساتھ ہیں. بلا وجہ میں یعنی کتنے لوگ جو ہیں فلم اسٹار جو کہ ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، ان کے پیچھے مر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں، محبت میں ان کی میں دیوانے ہوتے ہیں. تو کیا پھر وہ ان کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے، یا پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ تو ہم اپنی محبت کے پیمانے چیک کریں، اور پھر انہی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ وہاں پر وہی ان کے ساتھ رکھے گا جو کہ جس کی جیسی محبتیں ہوں گی. پھر آخر میں دوبارہ سے ستارے، رات اور دن کی قسم کھا کر قرآن کی بات کی گئی ہے. تو ستارے، رات اور دن کی تبدیلیاں کائنات میں دیکھیں کہ یہ جو چینج ہے یہ نوٹیسیبل ہے، یہ ایک دم سے انسان کو اس کا فرق محسوس ہوتا ہے، اور بہت بڑا چینج ہوتا ہے یہ کائنات میں جو واقع ہوتا ہے. دن کا ایک نکلنا، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل معمولی چیز ہے، روزانہ ایک دن چلا جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صبح کا نکلنا اور پھر رات کا طاری ہونا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ کوئی بھی کائنات میں یہ کام نہیں کر سکتا. بہت بڑا چینج ہے جو پوری کائنات اندھیرے میں ڈھک جاتی ہے اور پوری کائنات پھر روشن ہو جاتی ہے. ہم تو ایک کمرہ روشن کرنا چاہیں تو ہمیں کتنی لائٹیں لگانی پڑتی ہیں، ایک کمرہ اندھیرا کرنا چاہیں تو کتنے پردے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ کائنات کو جو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا چینج ہے. تو اس کی بات کی، ستاروں کی بات کی، اور پھر اتنی زبردست جو یہ تبدیلیاں ہیں جو کرنے والا ہے رب، تو کیا وہ وحی کو بھیجنے پر کا بہترین نظام نہیں کر سکتا؟ وحی بھیجنا نہ بھیجنا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اسی کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے. اور یہ نظام کائنات، یہ گردش جو ہے سب وحی الہی کو سمجھنے کے لیے اس میں یہ معاون اور مددگار ہے جو یہاں پر قسم کھا کر بتایا گیا. پھر اس کے بعد میں اس نظام پر اگر غور و فکر جو کریں تو اس کی ہمیں دعوت اس میں دی گئی ہے کہ کبھی ستارے نظر آتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں، کبھی پلٹ جاتے ہیں. آج تو یہ ساری چیزیں عام مشاہدے میں ہیں، انسان سب دیکھ رہے ہیں،
اور ایسے ایسے ٹیلیسکوپ اور کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، دوربینیں، کہ ہم ستاروں کو بھی ایسا لگتا ہے قریب سے جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے لوگ تو یہ سب کچھ اتنا زیادہ مشاہدہ بھی نہیں کر سکے تھے، مگر ان کا ایمان اور یقین کی کیفیت کیا تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہوں نے اسی طرح سے اس پر یقین کیا، ایسے ہی ایمان لائے وہ. تو اور یہاں پر ستاروں کی طرف جو اشارہ کر کے بڑی حقیقت یہ سمجھائی گئی ہے کہ جو رب ستارے نکال اور غروب کر سکتا ہے وہ پیغام یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں بھیج سکتا، اپنا کلام جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نہیں بھیج سکتا. تو یہاں پر وحی کو ثابت کرنا جو ایک اہم چیز بتائی ہے اس میں، اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی بار بار قرآن میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب اگر انسان اس لیے کیا گیا ہے کہ جب اگر انسان وحی کی آمد مان لے گا تو قرآن کی سچائی بھی مان لے گا اور لانے والے کو مان لے گا، تو پھر اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے گا اور یہ جان جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، کسی فرشتے کی بات نہیں ہے، کسی جن کی بات نہیں ہے. تو جو ستارے بنانے والا ہے، جو رات اور دن کو لانے والا ہے، ان کی چالیں اور ان کے طلوع اور غروب کو مقرر کرنے والا ہے، ان کو آگے پیچھے کرنے والا ہے، ان کو جو ہے ایک نظام کا پابند بنانے والا ہے، تو اسی رب نے یہ سب بھیجا ہے اور اسی رب نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور سب کام پر لگے ہوئے ہیں. اور دیکھتوں کا اللہ کے پاس، اللہ کے یہاں تقرب کا مقام ہے، یعنی بہت قریب کا، قربت کا، اور وہ اللہ سے ڈائریکٹ فیصلے جبرائیل علیہ السلام اور پھر وہ اس طرح سے فرشتوں سے ہوتے ہوئے یہ سب نیچے آتے ہیں. تو یہ فرشتوں سے محبت بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور وہ ہمارے لیے کتنی ہر وقت دعائیں کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ معافی کی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے. ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو پھر تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ فرشتے جو ہیں زمین پر اتارے جاتے ہیں اور وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے اور پھر زمین والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی کتنی بہترین خوشخبری فرشتوں کے حوالے سے ہے کہ فرشتے جو ہیں ہمارے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اور کتنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، کتنی دعائیں کر رہے ہیں اور کتنے حفاظت والے ہیں، کتنے اعمال لے جانے والے ہیں اور کتنی طرح کے دعائیں کرنے والے، یعنی جو کتنے بغیر کسی روکے ہوئے، بغیر کسی آرام کیے ہوئے، بغیر کسی چیز کے وہ مستقل بس کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، نہ رکتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں، نہ کوئی بریک چاہیے انہیں، نہ کچھ، بس وہ کام پہ ہر وقت لگے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ان سے پھر ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اس بات سے اور ان سے محبت بھی پیدا ہوگی. اور پھر اس کے بعد میں یہ دیکھیں کہ پھر اس میں چند چیزیں جو ہیں وہ اپنے عمل کے لیے نوٹ کر سکتے ہیں ہم کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹوں کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں بچے جو ہیں کس پہ پورے ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اور جس کے ماں باپ دشمن ہوں یا جس کے بہن بھائی دشمن ہوں تو وہ بچہ کس طریقے سے اس معاشرے میں رہ سکے گا یا وہاں پر پل بڑھ سکے گا یا اس گھر میں رہ سکتا ہے. تو اس میں محبت کا جو ایک درس بھی دیا گیا ہے، ایک بات ہمیں سکھائی ہے کہ اپنے چھوٹوں سے محبت کریں، ان سے نرمی کے ساتھ، ظلم، زیادتی، بد اخلاقی، بدسلوکی، بد زبانی، برے رویوں سے بچیں، اور اس کا حساب ہوگا. اور یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھی طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ نرمی اختیار کریں بچوں پر، جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں، ساتھیوں پر، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، شاگرد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے تھوڑی دیر بھی آپ کے ساتھ رہنے والا، کوئی پہلو کا ساتھی، کوئی اجنبی، کوئی مسافر، کوئی بھی کسی کا بھی آپ سے تعلق ہو سکتا ہے، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور چھوٹوں کی غلطیاں جو ہیں وہ درگزر کر دی جائیں. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے قاعدے اور ضابطے مقرر کیے مگر بد اخلاقی، بدتمیزی اور بدسلوکی کسی سے بھی اختیار نہیں فرمائی. اور پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بھی اس سے غلط مطلب نہ لیں اور اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں، یعنی نرمی کا پھر ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اور پھر دیکھیں کہ ایک اور جو ہم کام کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل کریں، آج ہم کوئی بھی ایسا عمل، نیک عمل کریں کہ جس کی
تمنا ہم یہ رکھیں کہ قیامت کے دن اس کو ہم اپنے سامنے پائیں گے۔ اس نیت اور ارادے سے جو آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو بھی کچھ کریں گے وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے، تو اس نیت اور ارادے سے کہ ایسا نیک کام، چھپا ہوا کام اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے اور ہم پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہاں پر حاضر پائیں۔ اور ایک اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نیکیوں پر یا دین پر چلنے کے لیے یا ایمان پر ثابت قدمی کے لیے اور اسلام پر زندہ رہنے اور اسی پر موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم استقامت کا سوال کریں، کیونکہ آیت نمبر 28 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، کہ جو سیدھی راہ پر چلے، تو وہ استقامت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے اور دنیا بھی ہماری اچھی گزرے انشاءاللہ، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور یوم حساب کی تیاری کریں اور اس کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے یہ کئی اس میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، اور اس میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے کچھ نہیں چھپایا، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، جو غیب کے بارے میں جو حقائق آپ کو بتائے گئے وہ بھی سب آپ نے کھول دیے اور وہ بھی بتا دیے، اور خواہ وہ اللہ کی ذات کے صفات کے حوالے سے ہوں، فرشتوں کے حوالے سے ہوں، یا پھر زندگی اور بعد موت کے حوالے سے ہوں، قیامت اور آخرت، یا پھر جنت اور دوزخ کے بارے میں جو بھی خبریں تھیں، جو بھی باتیں تھیں، جو بھی غیب کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئیں، وہ سب کی سب تمام کی تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کم و کاست ہم تک پہنچا دی، اور آپ جو ہے وہ غیب کے بارے میں اتنا ہی جانتے تھے جتنا کہ آپ کو بتایا گیا، اس سے زیادہ یعنی کچھ اور نہیں آپ کو معلوم تھا۔ تو اس میں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ تو اس میں سب سے پہلے قیامت کا احوال بیان ہوا، پھر انسان کا حال بیان کیا، پھر ستاروں کی حالت بیان کی، پھر قرآن کو اللہ کا کلام ہونے اور وحی کے آنے کا جو طریقہ ہے، ذریعہ جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین کی بات کی گئی، تاکہ لوگوں کا قرآن کے بارے میں شک دور ہو جائے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ یہ آپ کا کلام ہے یا پھر کسی شیطان کا ہے یا جن کا ہے، تو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور آپ کی صداقت بھی یعنی ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوانے ہیں بلکہ انہوں نے فرشتے کو کھلے آسمان پر دیکھا ہے، اور جو غیب میں سے انہوں نے دیکھا وہ انہوں نے پورا پہنچا دیا، اور کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور پھر تم اس ایسی نصیحت والی کتاب جو کہ تمہاری زندگی بنانے کا ذریعہ ہے، زندگی گزارنے کی تمام اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باتیں بتائی ہیں، اس کو چھوڑ کر تم پر کہاں جا رہے ہو، کہ کون سا راستہ اختیار کر رہے ہو۔ اور یہ قرآن، یہ کتاب، یہ کلام، یہ ہدایت جو ہے اسی کو فائدہ دیتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور استقامت بھی اختیار کرے، اور اس کے لیے اللہ کی مدد اور توفیق کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی روایت ہے، کہ اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا یعنی اس کو تھامے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا پر رہے گا یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اب جو چاہے پھر اب اس سے یعنی یہ گویا کہ ایک طریقے سے کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رکھا ہے تاکہ اللہ سے ہمارا تعلق اس قرآن کے ذریعے قائم رہے۔ تو ہمارا صرف کلاسوں کی یا کورسوں کی حد تک نہ ہو اس سے تعلق، بلکہ اپنے لیے، عمل کے لیے گہرا تعلق قائم کریں، ایمان کے لیے، اور پھر تاکہ ہم اس پر صحیح طور پر عمل کر سکیں۔ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور یہی راستہ دکھائے گی، ہدایت دے گی، اور پھر ہماری منزل جنت تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی اور سے ہدایت پانا چاہیں گے تو کوئی بھی کہیں سے بھی ہدایت انسان کو نہیں مل سکتی۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم اس قرآن کو، یہ 3-4 سوال ہیں، ہر ایک سے اپنے آپ سے آپ اپنے پاس لکھیں اور اس کا جواب خود دیں، اور پھر خود اپنے آپ کو جج کر کے اپنے آپ نمبر دے لیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ کیا اس کو اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں ہم جتنی کہ دینی چاہیے؟ کیا اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا کہ اس کو سمجھ کر ہمارے عمل بدل جائیں؟ کیا صرف تلاوت اور ایصال و ثواب کا ذریعہ اور جن بھوت بھگانے کا ذریعہ ہم نے اس کو سمجھا ہوا ہے، یا سمجھ رہے ہیں، یا اسی حد تک اس کو تلاوت کرنا اور اسی کے حد تک سمجھتے ہیں ہم؟ تو ہم یقین جانیں کہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہمارا عمل نہیں بدل سکتا۔ تو آپ دیکھیں، عمل بدلنے کے حوالے سے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی، اور اس کے بعد
آپ خود اپنے آپ بھی سوچیں، عمل کے لیے اپنے لیے اس میں سے پوائنٹ نکالیں، اور اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس پہ زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنے والا بنائے، اور ہماری دنیا اور آخرت اس کے ذریعے سنوار دے۔ ایک جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ایک واقعہ حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے، سنن دارمی میں ہے یہ واقعہ، اور ایک شخص جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے یہ اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، جب میں اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی۔ ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی تو وہ تھی، ہائے بابا، ہائے بابا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا، اے شخص، تو نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں سے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ پھر بیان کر۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اس طریقے کے نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اس رسم کی قباحت کا ان کو احساس تھا اور وہ اس غلط کام کی مذمت کرتے تھے۔ طبرانی کی ایک روایت ملتی ہے، فرزدق جو شاعر تھا، اس کے دادا جو ساسا بن ناجیہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانۂ جاہلیت میں کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، اور ہر ایک کی جان بچانے کے لیے میں نے 2 اونٹ فدیے میں دیے، کیا مجھے اس پر اجر ملے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے لیے اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے تجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا بڑا انعام یہ ملا انہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تو وہ کل کی آگ سے بچ گئے، ورنہ مسلمان نہ ہوتے تو یہ 2 اونٹ فدیے میں دینے بھی ان کے کسی کام میں نہیں آتے، اگر اسلام نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا تو۔ اور یہ اسلام کی رحمت اور برکت ہے کہ اس نے جو ہے اس سنگ دلانہ رسم کا خاتمہ کیا اور اس خیال کو بھی مٹا دیا کہ بیٹی کوئی حادثہ یا مصیبت ہے اور اسے بادل نخواستہ برداشت کیا جائے، بلکہ اسلام نے یہ تعلیم دی کہ بیٹیوں کی پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ اچھی مسلمہ بنے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو بدل دیا، اور اس کا اندازہ ہمیں حدیث سے ہوتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں رکھوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ اور مختلف روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پرورش پر، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے 2 لڑکیاں اور 3 کی بھی بات آتی ہے، اور کسی نے کہا کہ اگر ایک کی پوچھا جاتا تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کر بتایا۔ بہنوں کے بارے میں بھی کہا گیا اور بیٹیوں کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، مختلف احادیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی اس شخص کے لیے۔ اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہمیں ملتی ہے کہ جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور ایک ابن ماجہ اور بخاری کی روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن جوشم سے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا صدقہ، یا فرمایا بڑے صدقوں میں سے ایک صدقہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تیری طرف پلٹ آئے اور تیرے سوا اس کے یہ کوئی کمانے والا نہ ہو۔ یعنی اس پہ کتنے اجر و ثواب اور جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کی کس قدر ان کی اچھی پرورش کی اور ان سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخر میں وہی ایک بیٹی باقی رہ گئی تھیں، باقی کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو ایک جو شاعر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں۔ یعنی کتنا احترام اور عزت دیا کہ کس طریقے سے معاشرے میں پھر
عزت ہوئی بیٹیوں کی، اور کس طرح، اور پھر آج دیکھیں وہی پھر دور جاہلیت پلٹ آیا، اور کس طریقے سے بچیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ساری دنیا میں اور کیا لوگ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، صحیح طور پر عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔